بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین اکرام، ہم آپ کے سامنے ایک خاص چیز لے کر آ رہے ہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور پوری امت آپ کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتی ہے. ہم اس موضوع میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ مولانا ایوب صاحب ہے، آپ اپنا تعارف کرا دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت مولانا شبیر نوازی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک کہ اللہ. آپ نے میری تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. میں تہہ دل سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. میں محمد ایوب انصاری جموئی ضلع سے تعلق رکھتا ہوں. یوں تو میری پیدائش پیوندی چناری روہتاس ضلع میں ہوئی تھی، لیکن جموئی میں آ کر کے ہمارے والد صاحب نے بود و باش اختیار کر لیا اور ہم لوگ پھر وہیں رہنے لگے. میری تعلیم مدرسہ بیت العلوم راجہ بازار میں ہوئی. اس زمانے میں حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے، اور میرے استاذوں میں حضرت مولانا سہیل صاحب، حضرت قاری حسنین صاحب، حضرت حافظ اسرار صاحب مدذ اللہ العالی آج بھی موجود ہیں اور ان کا سایہ میرے سروں پہ قائم ہے. اس درمیان میں نے مختلف اداروں سے تعلیم حاصل کی. جامعہ رحمانیہ مونگیر سے بھی تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد گیا، وہاں سے فضیلت کی، اور وہاں سے پھر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد گیا، وہاں سے میں نے انٹرنس کی تعلیم حاصل کی عربیہ لطیفیہ کالج میں، اور وہاں سے جب واپس لوٹا تو پھر بہار مدرسہ اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ سے میں نے فضیلت تک تعلیم حاصل کی. پھر ایم اے ایجوکیشن بھی کیا اور ڈی پی ای کیا. بی ایڈ میں بہار ٹاپ ہوا، اور پھر اس کے بعد میں نے 4 دفعہ نیٹ کا امتحان دیا، پیٹ پاس ہوا، اور ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ علامہ اقبال کی شاعری میں اسلامی و اصلاحی رجحانات. ماشاءاللہ بہت خوب. حضرت مولانا کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات میں سے بہت ساری کتابیں، ایک لمبی فہرست ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی لنک مل جائے گا. اس کے علاوہ جو بہت ہی جو عام اور بہت ہی مقبول اور مشہور و معروف کتاب ہے، وہ کتابیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ کتابیں قرآنی قاعدہ، جو آپ کو پیچھے یہ کتاب نظر آ رہی ہے، قرآنی قاعدہ. اس کتاب کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب کو تقریباً میں نے بالاستیعاب ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا. ماشاءاللہ یہ کتاب طلباء کو قرآن سیکھنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے. اگر اس کے ذریعے، اس رسالے کے ذریعے وہ تجوید سیکھے تو ماشاءاللہ اس کی تجوید بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قرآن سیکھنے میں آسانی بھی بہت ہو جائے گی. کم وقت میں، کم محنت میں جلدی سے تجوید سیکھنے کا ایک آسان نسخہ. کیا میں صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل آپ درست کہیں. اور میں اس بارے میں کئی جگہوں میں نے پوچھا بھی ہے جہاں حضرت کتابیں دے چکے تھے. یہ کتاب تقریباً 20,000 عدد چھپی، 20,000 عدد چھپی ہے، جس میں سے تقریباً 18,000 عدد ختم، یعنی بک چکی ہے، جلی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کتاب ہے حضرت مولانا کی اسلامی ارکان. یہ کتاب ایک اس کا جو طرز ہے، اس کی جو ترتیب ہے، یہ سوالات کے جواب کی ترتیب کے اعتبار سے ہے کہ اسلامی ارکان کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں امتحانات میں، ان سوالات کے جوابوں کو حل کرنے کے ڈھنگ سے ہی اس کتاب میں جوابات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے مولانا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو میں نے مکمل مطالعہ تو نہیں کیا، لیکن ہاں کچھ حد تک میں نے کچھ صفحات میں نے پڑھے ہیں. حضرت مولانا نے مجھے ہدیہ کے طور پر یہ کتاب عطا کی تھی. اور اس کے علاوہ ایک یہ کتاب ہے خطبہ حجۃ الوداع سوری. تو یہ کتاب جو ہے، اس میں جو اس خطبہ ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کتنی زبانوں میں؟ 4 زبانوں میں. ماشاءاللہ 4 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے. یہ کتاب ساؤتھ افریقہ، سعودی عرب، البانیہ اور استنبولیہ ماشاءاللہ، اور ہندوستان میں تو خیر جگہ بجگہ یہ کتاب دستیاب ہے. تو یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور اس کی مقبولیت جو ہے نا عالمی شہرت تک بھی ہے اس کی مقبولیت. اس کے علاوہ عالمی منشور کے نام سے، دیکھیے عالمی شہرت کی بات میں نے کی تو حضرت کی ایک کتاب آ گئی عالمی منشور کے نام سے.
یہ عالمی منشور ہے جو یہ نثر اور نظم بھی ہے نا اس میں؟ یہ نثر میں ہے. اچھا. اور یہ اس کا یہ خطبۃ حجۃ الوداع یہ نثر میں اور یہ نظم میں. ٹھیک ہے، مضمون شکل میں ہے. یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ اس کتاب میں ہندی میں بھی ہے اور اس کا اردو میں بھی ہے، اور 40 حدیثیں دونوں زبانوں میں ہے، اور 40 احادیث کا ترجمہ اردو میں اور ہندی میں اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ ناظرین میں سے کوئی بھی اگر آپ چاہے کہ ان کتابوں کی نشر و اشاعت آپ کریں، اور نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں کہ اس کتاب کو آپ اپنی طرف سے اس کو چھاپنا شروع کریں، اپنی طرف سے اس کی طباعت کریں، تو حضرت مولانا کی جانب سے بالکل اس کی اجازت ہے. جی مولانا بتائیے. میری طرف سے اجازت ہے، البتہ مجھے اس کی اطلاع دی جائے. ہاں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اطلاع ضرور دی جائے. آپ ہمارے اس ویڈیو کی نیچے کے حصے میں دیکھ رہے ہوں گے جو واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کو رابطہ کرنا ہوگا. اس کتاب کو اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، جو ذمہ داران حضرات ہیں، آپ اس کتاب کو اپنے نصاب میں شامل کر سکتے ہیں. خاص طور پر اس کتاب کے بارے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو طلبہ عزیز جن مدارس میں قرآنی تعلیم یا مکتب جو ہے، ہمارے پورے ملک میں جو مکتبوں کا جو جال ہے، اس مکتب میں منتظمین اس کتاب کو، اس رسالے کو شامل کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فائدہ 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، اس سے زیادہ ہوگا. کئی سال کا تجربہ ہے. ہاں اس میں مجھے بہت وثوق ہے. یہ جو اسلامی ارکان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب تقریباً یہ جو ہے نا 10,000 کی تعداد میں یہ کتاب چھپی تھی، 10,000 کی تعداد میں چھپی تھی. 5,000 کتابیں تقریباً یہ حضرت نے تقسیم کر دی ہے. اور یہ جو خطبۃ حجۃ الوداع ہے، یہ کتاب تقریباً 9,000 چھپی ہے. یہ ختم ہی ہے، یہ سمجھ لیجیے. یہ ہمارے پاس یہ ایک نسخہ جو ہے یہ بچا ہوا ہے. اور یہ عالمی منشور بھی، یہ بھی تقریباً 4,000 چھپی اور یہ بھی ختم ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت والا چونکہ لکھنے میں اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ طباعت میں اگر لگتے ہیں تو بہت وقت صرف ہوتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اور کوئی صاحب مال اور صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، صاحب وسعت، ہاں صاحب وسعت، ذی استعداد شخص اگر کوئی ہے، مخیر حضرات ہے، اگر آپ اس کتاب کو اپنی طرف سے چھاپیں، حضرت کو اطلاع کیجئے. جو پیچھے نیچے جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، ان کی جانب سے چھپنے والی ساری کتابیں فری تقسیم کی جائیں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو دیکھیے نیچے جو یہ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. آپ کی جانب سے کتابیں جو بھی ہوں گی، تمام کتابوں کو پورے ہندوستان میں مستحق طلبہ تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت لیتے ہیں. جی میں پوری کوشش کروں گا اس کی انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ خود بھی جو تقسیم کرنا چاہیں وہ آپ کریں گے ہی. اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید اور ترقی کرنے، مزید اور مفید کتابیں ہمارے درمیان میں اور منظر عام پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان چند نمات کے ساتھ آپ کے سامنے سے ودا ہوتے ہیں. جزاک اللہ.